Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی، ان کے حوالے سے احکام چل رہے ہیں. پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے، کچھ باتیں ان کو نبی کے ذریعے انہوں نے کیے تھے، دعوے کیے تھے اور وعدے کیے تھے کہ ہم ان وعدوں پر عمل کریں گے. پھر اللہ نے 12 نقیب مقرر کیے. 12 سرداروں نے اپنے اپنے کنبے، اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے وہ وعدہ کیا، اور ان وعدوں کے اندر انہوں نے کس بات کا ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے اور رسولوں کی مدد کریں گے اور قرض حسنہ دیں گے. 5 باتوں کا وعدہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. اب آ رہا ہے کہ جب انہوں نے وعدوں کو، ان عہدوں کو جو خدا اور بندے کے درمیان تھا، توڑ ڈالا تو اللہ نے کیا سزا دی. اور کوئی بھی انسان جب وعدہ خلافی کرتا ہے، اس عہد کو توڑ ڈالتا ہے، تو پھر اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا وبال اترتا ہے، کیا عذاب آتا ہے. اور وعدہ توڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس لیے فرمایا کہ جب خدا کے ساتھ یا بندے کے ساتھ ایک عام میں کام کر دوں گا، یہ ایک اخلاق کی حق ہے، وہ اس حکم میں نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ باقاعدہ پختہ عہد کر لیتا ہے قسم کے ساتھ، اب اس کو توڑنا بہت کبیرہ گناہ ہے جی. آئیے جی اب دیکھیے ان آیات کے اندر، دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے اس عہد کے توڑنے پر ان کے لیے ایک وعید ذکر کی ہے. فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بوجہ توڑ دینے ان کے میثاقہم اپنے عہد کو، پس بسبب توڑ دینے ان لوگوں کے، ان اہل کتاب کا، میثاقہم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو جب انہوں نے توڑ ڈالا، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان لوگوں پر، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیتاً، بہت سخت، دل ان کے سخت کر دیے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، تعریفیں کرنے لگے، پھیرنے لگے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے. کتاب کے اندر تعریف کر دی، آیتوں کے اندر رد و بدل کر دیا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے حظًّا، اپنے حصے کو، اس میں سے، ذُكِّرُوا بِهِ، جس کا انہیں نصیحت کی گئی تھی. وَنَسُوا، بھول گئے، حظًّا، نفع اٹھانا، حصہ اپنا، مما، اس نصیحت میں سے، ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو کی گئی تھی.
ولا تزالوا تطلع علی خائنۃ منہم، اور مسلسل رہے گا آپ، مسلسل رہیں گے آپ، تطلع مطلع ہوتے رہیں گے، علی اوپر، خائنۃ منہم اس ایسی جماعت کی خیانتوں کے اوپر، آپ مسلسل ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے وہ خیانت نہیں کرتے جو مسلمان ہو گئے، فاعف عنہم، سو آپ معاف کر دیجئے ان کو، وصفح، اور درگزر سے کام لیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ کی ذات دوست رکھتی ہے نیکی کرنے والوں کو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ کی ذات محبت کرتی ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ، اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وعدہ توڑنے کی سزا ذکر کی ہے۔ کتنی سزائیں ہیں؟ تقریباً 5 سزائیں اللہ نے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان پر کی دی۔ سب سے پہلے فرمایا لعنت کی ہم نے۔ اللہ کسی شخص پر، کسی قوم پر، کسی افراد کی جماعت پر جب لعنت بھیجتے ہیں تو لعنت کا لازمی نتیجہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ جو ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، حدیث شریف میں اس میں بڑی سخت وعید آئی ہے اس بندے کے لیے جو لعن طعن کرتا رہتا ہے، ہر بات پہ فلاں لعنتی ہو، اس کے اوپر لعنت ہو، اس کے اوپر لعنت ہو۔ صحیح حدیث ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ کسی انسان پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت سب سے پہلے آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، وہاں اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، واپس آتی ہے اس شخص کی طرف جاتی ہے جس کے لیے لعنت کی گئی ہے۔ اگر تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا تو لعنت اس کے اوپر پڑ جائے گی، اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت پھرتی پھراتی واپس اسی شخص پر لوٹ آتی ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اب یہ ایک کہنے میں بد دعائیہ جملہ ہے، اور بد دعا ہر کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے طبقے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقیر مانگنے والے آ گئے، پیشہ ور بکاری آ گئے، حتیٰ کہ خواجہ سرا آ گئے، خسرے آ گئے، کوئی بندہ بھی مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نے اسے اچھے طریقے سے کہہ دیا بھائی معاف کر، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی پلوتے دیتے ہیں، وہ آگے سے کیا کریں گے؟ بد دعا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فقیروں کی بد دعا سے بچنا چاہیے اس لیے کہ ان کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ایسے لوگوں کی جو صحیح درجے میں، جن پر کوئی ظلم نہیں ہوا، جن کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں ہوئی، اور آپ نے ایک صحیح بات اچھے انداز میں کہی ہے، ان کی اس لعنت کا کوئی وبال نہیں پڑے گا۔ یہ بات بالکل قطعی ہے۔ ہاں اچھا، اولاد فرما بردار ہو، اولاد ٹھیک بات مانتی ہو، اور ایسی ماں باپ بیٹھے بیٹھے بد دعا دے دیں، یہ بھی جملہ مشہور ہے کہ یہ حدیث ہے کہ ماں کی اور باپ کی بد دعا سے بچو کہ یہ جلدی قبول ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ بد دعا بھی بلا وجہ ماں باپ دیں گے، یہ بھی قبول نہیں۔ اس میں اس کا کیا قصور؟ ہاں اگر کسی نے ستایا ماں باپ کو، کسی نے کسی مظلوم پر ظلم کیا اور اس کے دل سے نکلی اور اس نے بد دعا کر دی، پھر وہ بد دعا فرمایا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو بد دعا کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے تو یہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، منافقوں پر اللہ کی لعنت ہو، دھوکہ دہی کرنے، اگر تو وہ دھوکہ کرنے والا ہوگا تو اس کے جو ہے نا وہ لعنت پڑ جائے گی، نہیں ہوگا تو جو بھی دھوکہ والا ہوگا اس کے اوپر لعنت پڑے گی، اس بندے پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری ان کے اوپر کی نتیجہ کیا ہوگا کہ فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے گا۔ یہ دلوں کی جو سختی ہے یہ
گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر کیا لگ جاتا ہے؟ ایک نقطہ۔ اب سفید کپڑے ہو جہاں سخت سیاہ داغ لگا ہو تو صاف نظر آتا ہے، یہ دل کے اوپر جب سخت سیاہ نقطہ لگتا ہے تو یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عیب کا شمار ہوتا ہے۔ پھر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، وہ گناہ دھل جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو وہ گناہ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے جہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ مور جباریت لگا دیتی ہے۔ تو جو دلوں کی سختی ہے نا، حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہے، اس لیے استغفار کیا کرو۔ آپ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا تو حذیفہ اگر تیرا دل سخت ہے تو استغفار کیا کر، تیرے دل کو اللہ نرم کر دیں گے۔ تیسری دلیل ان کے اوپر جو وبا آئی وہ یہ کہ اللہ نے ان کے نہ ماننے کی وجہ سے، عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اندر تحریف والی وبا لائی کہ اپنی کتابوں میں تعریف کر دی، آیتوں کو تبدیل کر دی۔ الحمدللہ آج بھی قرآن مجید کی ایک زبر زیر میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، پچھلے سارے مذہبوں کے اندر تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا انہوں نے اپنے تعلیمات الہیہ کے بڑے بڑے حصوں کو پس پشت ڈال دیا، اس نصیحت کو بلا بیٹھے، اور آج نہیں قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خیانت کرتے رہیں گے، اور کبھی بھی کسی کافر کے وعدے پر آپ اعتبار مت کیجیے، یا تو منافق ہے یا کافر ہے۔ کافر ہمیشہ وعدہ کرے گا لیکن دھوکہ دے گا، منافق وعدہ کرے گا دھوکہ دے گا، مسلمان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ جس بندے سے آپ کو ایک بار دھوکہ لگا، آپ نے اس پر اعتماد کیا، اس نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، کبھی بھی دوبارہ اس بندے پر اعتماد مت کیجیے۔ ہاں اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں آیا، میرے نبی نے فرمایا اگر تم دوبارہ، مومن جو صحیح مومن ہے نا اس کی جو فراست ہے وہ کہتی ہے کہ یہ پہلے دھوکہ دے سکتا، آپ بھی دھوکہ دے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب اس کے باوجود اتنے بڑے گنہگار اہل کتاب کی اتنی خباستیں ہیں، اب ان کو کیا کریں؟ قتل کر دیں، ان کے ساتھ لا تعلقی کر دیں۔ قرآن کا حکم دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں فاعفو عنہم، میرے نبی ان کو معاف کر دیں، وصفا، اور ان سے درگزر کیجیے، انہیں کچھ نہ کہیں، آپ انہیں تبلیغ کرتے رہیں، اگر ان کے حصے میں ہدایت ہوئی تو ایمان لے آئیں گے، نہ ہوئی تو فرمایا کہ ایسے لوگ ان سے آپ اعراض کریں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں۔ اس سے مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی کے کافر یا منافق ہونے کی دلیل میرے اور آپ کے پاس نہیں، نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بے نمازی ہے تو ہمیشہ قیامت تک مرتے دم تک بے نمازی رہے گا، یہ بندہ مشرک ہے تو مرتے دم تک مشرک رہے گا، اس کو ہم نے دعوت ہی نہیں دیں؟ ایسا نہ کریں۔ جتنا بڑا آپ کا خاندان کا فرد ہے، جتنا بڑا آپ، کتنے صحابہ کے آپ نے واقعات سنے جو میرے نبی کی جان کے بھی دشمن تھے، قتل کے در پہ تھے، مسلمان ہو گئے، اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ تو ایسے لوگوں کو آپ دعوت ایسے آہستہ آہستہ درجے میں دیتے رہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات ان کو اللہ ہماری پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دے اور ہم ذریعہ وسیلہ بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس بندے سے محبت، اور اللہ ایسے بندوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو دوست بناتا ہے۔ اب اگلی آیت آئیے، اس میں نصارہ کے لیے حکم نازل ہو رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے قالو جنہوں نے کہا انا نصارہ، کہ بے شک ہم تو نصارہ ہیں، مذہب نصرانیت کے قائل ہیں، اخذنا میثاقہم، لیا ہم نے ان سے بھی وعدہ، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، سو بھلا دیا انہوں نے بھی ایک بہت بڑا حصہ اس نصیحت میں سے، ذکروا بہ، جو ہم نے ان کو دیا تھا، جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، اس نصیحت کا ایک بہت بڑا حصہ نصارہ نے، عیسائیوں نے بھی بھلا دیا۔ تو پھر کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا، سو ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور آپس کے اندر بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اب ان کے درمیان اللہ نے بغض اور آپس میں کینہ ڈال دیا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے خلاف رہیں گے، کبھی نصارہ ایک جماعت ایک عقیدے پر اتفاق نہیں کر سکے۔ بنی اسرائیل نے وعدہ توڑا، 5 عذاب ملے، لعنت،
دلوں کی سختی، تعریف والا مذہب، تعلیمات بھول گئے اور خیانت کے اندر ہم لگ گئے، ہمیشہ خیانت کرتے رہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو بلا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو بلایا تو فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان ایک بہت بڑا جو ضرر اور نقصان ان کو دنیا میں دیا، آج عیسائیت اور قیامت تک عیسائی کبھی بھی ایک عقیدے پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب ایک اشکال ہے، قرآن کہتا ہے کہ عیسائیت کبھی آپس میں اکٹھی نہیں ہوگی، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ متحد عیسائی نظر آتے ہیں۔ یورپی یونین بہت بڑی جماعت ہے، نیٹو افواج کا مجموعہ یورپی یونین کا حصہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل قرآن نے جن کا ذکر کیا وہ حقیقتاً عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج جتنے عیسائیوں کے ملک ہیں، یہ جتنی، میں اس کی بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے تقریباً 50% سے بھی زیادہ داری ہو چکے ہیں، یہ خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تعریف شدہ بھی نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ کا تعارف سن لیجئے ان سے، بالکل علم بھی نہیں ہے۔ پچھلی کتنی ریسرچ ہوئی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے عام یورپی جو عیسائی ملک ممالک میں رہنے والے عیسائیوں سے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کے متعلق سوال کی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ان کے نام بھی آج سن رہے ہیں۔ مطلب جو تعلیمات ختم ہو چکی ہیں، اب وہ عیسائیت نہیں رہی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا آپس میں اتفاق کر رہنا قرآن کے خلاف نہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتفاق ہوتا ہے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا الکفر ملۃ واحدہ، کفر جو ہے اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ افغانستان میں حملہ کرنا تھا مجاہدین کے خلاف، تو 52 ممالک اکٹھے ہو کر آ گئے، لڑنا شروع کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف۔ اور جب عیسائیت اور غیر عیسائیت کی بات ہے تب بھی عیسائیت کو قبول کرتے ہیں۔ مثلا آج کل کے دور کے اندر جو جنگیں ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی عیسائی خطرے میں پڑے تو وہاں پر عیسائی فوراً اپنے مسلک والے، اپنے مذہب والے ملک کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ لگ رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، پوری یورپی یونین مکمل اتحاد کے ساتھ